یہ کہانی ایک جوڑے کی ہے جسے جنگ عظیم دوم کے خاتمے کے کچھ ہی سال بعد امریکہ میں غداری کے الزام پر سزائے موت دے دی گئی۔ جولیس روزنبرگ اور ان کی بیوی ایتھل روزنبرگ، جن کو 1953 میں برگ کی کرسی پر بٹھا کر موت کی نیند سلا دیا گیا۔ دونوں میاں بیوی کٹر کمیونسٹ اور روسی انقلاب سے بہت متاثر تھے۔ جب جنگ عظیم دوم کے خاتمے پر امریکہ اور روس دو سب سے بڑی طاقتیں بن کر ابھری تو روس نواز حلقوں میں اس پر بڑی تشویش تھی کہ امریکہ ایٹمی طاقت تھا اور روس نہیں۔ روزنبرگ جوڑے پر الزام لگا کہ اس نے امریکہ کے دفاعی راز، جن میں ایٹمی معاملات بھی شامل تھے، روس پر افشا کر دیے۔ بعض لوگوں کے نزدیک تو روس کے ایٹمی طاقت بننے میں روزنبرگ جوڑے کی دی ہوئی معلومات کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ سن 1950 میں امریکہ کو اس بات کا علم ہوا کہ بعض جاسوسوں نے اس کے دفاعی راز روس پر ظاہر کر دیے ہیں، تو اسی سلسلے میں سب سے پہلی گرفتاری کلاس فکس کی ہوئی، جو ایک جرمن سائنسدان تھے، اور لوگ بھی پکڑے گئے اور بالآخر روزنبرگ جوڑا بھی گرفتار ہوا اور ان دونوں میاں بیوی نے جرم سے سراسر انکار کر دیا۔ مگر جیوری نے پھر بھی ان کو سزائے موت سنا دی۔ ان کی جان بخشی کے لیے انہیں یہ پیشکش بھی کی گئی کہ وہ اپنے جرم کا اقرار اور ساتھی جاسوسوں کا نام عیاں کر دیں، مگر انہوں نے اپنے جرم کا اقرار نہیں کیا۔ دنیا کی بڑی بڑی شخصیات نے ان کے لیے آواز اٹھائی، جن میں البرٹ آئنسٹائن، پیبلو پیکاسو یا پال سارٹ، برٹلیٹ بریک اور پاپیوس دی 12 بھی شامل تھے، مگر امریکی حکومت نے کسی کی نہ سنی۔ 19 جون 1953 کو روزنبرگ جوڑے کو سزائے موت دے دی گئی۔ کمیونزم اور مارکسزم سے متاثر افراد تو روزنبرگ جوڑے کو ہیرو مانتے ہی ہیں، مگر کچھ غیر جانبدار لوگ بھی ان کی قربانی کی قدر کرتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ اگر روس ایٹمی طاقت نہیں بنتا تو جاپان کے 2 شہروں پر ایٹم بم کا حملہ کرنے کے بعد امریکہ اپنی طاقت کے نشے میں نہ جانے کیا کچھ کر جاتا۔ ہمارے شاعر فیض احمد فیض صاحب نے بھی ایک نظم ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے اسی روزنبرگ جوڑے کی قربانی سے متاثر ہو کر لکھی تھی۔ اس نظم میں روزنبرگ جوڑے کو یوں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے: قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے عشاق کے قافلے، جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے۔ ہم جو تاریک راہ